وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 83 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں نیکی اور بدی کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں برتری تکبر نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عمدہ انجام بالآخر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے قارون کے واقعے کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ شخص کہ جس نے تکبر کیا، جو مادہ پرستی کی فتنے میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے برے انجام سے دوچار کیا۔ لیکن اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل گھر تو آخرت کا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے جو تکبر نہیں کرتے اور زمین میں فساد نہیں مچاتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عمدہ انجام بالآخر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے بدلہ دیا جائے گا، الا ما کانوا یعملون، صرف وہی جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت میں بھی ذکر ہے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں بھی ذکر ہے کہ 700 سے زائد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو نیکی کا معاملہ تو یہ کہ اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے، لیکن بدی کا معاملہ یہ کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا کہ اس نے برا عمل کیا تھا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی یعنی اللہ نے آپ پر قرآن کو لازم کیا ہے، یعنی اس کی تبلیغ کو، اس کو عام کرنے کو، وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی جگہ پھیر کر لے آئے گا۔ دو باتیں اس میں سمجھنے کی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو لازم قرار دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں یہ الفاظ آ چکے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جس نے آپ پر لازم کیا ہے قرآن کو، وہ لوٹنے کی جگہ پھیر کر آپ کو لے آئے گا۔ اس کی 2 تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ جنت میں آپ کو داخل فرمائے گا، اور بہترین اور حسین انجام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بلند درجات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے آخرت کے حوالے سے اعلیٰ مقام آپ کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں بہرحال یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ تفصیل ہے کہ اس سے مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ واپس مکے لے کر آئیں گے۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، لیکن آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے جانا ہوگا، لیکن اللہ واپس آپ کو لوٹا کر لائے گا، اور فتح مکہ کے موقع پر اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے۔
فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز ہرگز کفر کرنے والوں کے لیے مددگار مت ہوئیے گا۔ مراد یہ ہے کہ مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ قرآن کے بجائے کچھ اور شے ہمیں پیش کر کے دکھائیے، اس میں کچھ رد و بدل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی توقع نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ کتاب آپ کو عطا فرمائی، آپ اللہ کے مخصوص اور چنے ہوئے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزید فرمایا کہ آپ ہرگز ہرگز کفار کے مددگار نہ بنیے گا۔ یہ وہی اسلوب ہے جو مکی صورتوں میں اختیار کیا جاتا ہے کہ خطاب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنایا دوسروں کو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، تمہاری مخالفت کے سامنے یہ ڈٹے رہیں گے اور ہرگز تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور وہ آپ کو ہرگز اللہ کی آیات سے نہ روکیں اس کے بعد کہ جبکہ وہ آیات آپ پر نازل کر دی گئیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز ہرگز مشرکین میں سے مت ہو جائیے۔ اب یہ پھر مشرکین مکہ کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، آپ اللہ کے دین کی دعوت پر استقامت کا مظاہرہ فرمائیے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیجیے اور مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیے۔ مراد یہ کہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ تم سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور حق کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے۔ اللہ کے رسول سے خطاب، لیکن مشرکین کی نفی کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس اللہ کے رخ انور کے سوا ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، یعنی تمام اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اب سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور سن 5 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ دور وہ تھا کہ جس میں بڑی مشکلات تھی اہل ایمان کے لیے۔ اسی دور میں سورۃ الکہف بھی نازل ہوئی تھی، جس میں اصحاب کہف کے واقعے کے بیان کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ تو دور مشکلات کے لیے ہدایات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں عطا کی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ وہ دور تھا کہ مشرکین کی طرف سے مخالفت زبانی استہزاء سے آگے بڑھ کر جسمانی تشدد تک پہنچ چکی تھی، اور یہ دور بڑا مشکلات کا دور تھا۔ تو ایسے دور کے لیے بڑی اہم ہدایات اس سورہ مبارکہ میں عطا کی گئی ہیں۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی طرف سے بات بیان کی گئی ہے کہ آزمائشیں تو لازماً اہل ایمان پر آئیں گی، اور ان آزمائشوں کے ادوار کے لیے اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ پھر ہم 3 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، رکوع نمبر 2، 3 اور 4۔ اس میں انباء الرسل کا ذکر ہے، پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بعد 3 رکوع ہم انشاءاللہ اور پڑھیں گے، رکوع نمبر 5، 6 اور 7۔ اس میں مشرکین کے حوالے سے بھی خطاب ہے جو مکے میں موجود تھے، اور مسلمانوں کو بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ پہلا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں دور مشکلات کے لیے اہم رہنمائی اور ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ ہے جو اس دور مشکلات میں کہا جا رہا ہے کہ آزمائشیں تو لازماً آئیں گی، محض ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں، اللہ آزمائشوں سے گزارے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہوئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا جھوٹوں کو۔ یعنی ان آزمائشوں کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ہر دور میں یہ حق اور باطل کا معرکہ جاری رہا ہے، ہر دور میں اہل ایمان پر مصیبتیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، ہر دور میں اہل ایمان آزمائے گئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نہیں سمجھ لے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ مشکلات، وہ مصائب نہیں آئے جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے۔ ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، وہ ہلا دیے گئے،
اتنے آزمائے گئے اور ہلا دیے گئے کہ وقت رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئی؟ تب اللہ نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف میں تفصیل ہے کہ یا رسول اللہ بڑی مشکلات آ رہی ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ کر ان کے اوپر آرے چلا دیے گئے، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسموں میں لوہے کی کنگھیاں چلا کر ان کے جسموں کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن یہ شے بھی ان کو دین سے ہٹا نہیں سکی۔ جان لو اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ تو ان مشکلات کے ادوار میں کہا جا رہا ہے کہ برداشت کرو، جھیلو، اللہ نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، ان آزمائشوں سے گزرے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو مشرکین تھے، ان کے سردار نافرمانی جو کر رہے تھے، اہل ایمان پر مظالم ڈھا رہے تھے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین کو اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہے، تم جو ہے بچ نہیں سکو گے اللہ کے عذاب سے۔ اور اسی میں تسلی اہل ایمان کے لیے کہ یہ جو لوگ تم پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، بے شک اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ تسلی دی جا رہی ہے اہل ایمان کہ جو لوگ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ دلجوئی ہے کہ تم جو محنتیں کر رہے ہو، مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہو، اللہ اس محنت کو رائے گا جانے نہیں دے گا، اللہ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان بے نیاز سے۔ اللہ کو ہماری عبادات کی، ہماری محنتوں کی ضرورت نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اپنے بھلے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو تمہاری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور انہیں بدلہ عطا کریں گے ان کے اعمال کا بہترین بدلہ۔ اب اس کے بعد 3 مسائل کا ذکر آ رہا ہے اس رکوع میں، جو اس وقت صحابہ کرام کو پیش آ رہے تھے۔ نمبر 1، کچھ نوجوان صحابہ تھے، ان کے والدین مشرک تھے، تو وہ والدین کہتے تھے کہ بھائی دیکھو تمہارے ہی تو قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اب تم ہماری بات نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے ہو، تو وہ صحابہ پریشان ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ کمزور کردار لوگ بھی ممکن ہے کہ آگے آ جائیں، جو دین کی محنت کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو پیچھے ہٹ جائیں، ان کو بھی متنبع کر دیا گیا۔ اور نمبر 3، کچھ بڑے بوڑھے تھے جو بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں سمجھاتے تھے اپنے نوجوانوں کو، بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرو، ہم تمہاری برائیاں برداشت کر لیں گے قیامت کے لیے، لیکن تم ان کی بات کو نہ مانو۔ یہ 3 مسائل پیش آ رہے تھے اس معاشرے میں، اسی دور مشکلات میں اس کو قرآن نے اس مقام پر ایڈریس کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں، تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات کو نہ مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں ضرور بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انہی نوجوانوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ ان کی والدہ مشرکہ تھی، والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ سعد اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترک نہیں کرو گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ بخاری شریف میں تفصیل ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ ماں باپ کا ادب اور احترام اپنی جگہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ، لیکن ان کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اب ماں باپ کے لیے اگر یہ فرما دیا گیا تو باقی لوگ تو پھر بھی نیچے ہیں ماں باپ سے حقوق کے اعتبار سے،
تو کسی بھی انسان کا کوئی ایسا حکم ماننا جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تسلی دے دی گئی نوجوان صحابہ کو کہ یہ ماں باپ اگر شرک پر مجبور کریں، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مزید مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں نے کہا کہ سعد اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ماں تجھ جیسی 100 جانیں بھی قربان ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایمان ایک طرف اور خونی رشتے دوسری طرف۔ اللہ کا حق، اللہ کے دین کا حق یہ سب سے اوپر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور انہیں نیک بندوں میں شامل کریں گے۔ یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ یہی صحابہ کرام تھے جو ایمان قبول کر رہے تھے تو گھروں میں جنگ شروع ہو گئی، باپ ایمان لے آئے تو اولاد ایمان نہیں لائی، اولاد ایمان لے آئی تو ماں باپ ایمان نہیں لائے، بھائی ایمان لے آیا دوسرا بھائی کافر ہے، دشمن ہے دین کا۔ تو ایک اعتبار سے کٹنا پڑ رہا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کٹیں گے اللہ ان کو نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اہل ایمان سے کہ دین کے راستے میں آؤ گے کٹنا تو ہوگا، اسی کے ایمان کا رشتہ مقدم ہے، لیکن اگر کٹ رہے ہو ایک طرف تو دیکھو اللہ کن لوگوں سے جوڑ رہا ہے کہ نیک بندوں میں اللہ تمہیں شامل فرما رہا ہے، یہ بھی تو سوچو۔ اب اس کے بعد ایک منافقانہ کردار کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، نفاق کا ظہور تو ہوا ہے مدنی دور میں جا کر، اور مدنی صورتوں میں اس کو ڈسکس کیا گیا، جیسے کہ سورۃ النساء اور سورہ توبہ میں تفصیل آ چکی ہے، لیکن کیونکہ ایک کردار کا امکان تھا کہ وہ آگے پیدا ہو جائے، اس لیے پہلے سے ہی مکی صورتوں میں متنبع کر دیا گیا۔ اور یہ واحد مقام ہے جہاں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 11 میں کہ مکی صورت میں منافقت کے لیے لفظ آیا ہے منافقین کے حوالے سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب جیسا بنا لیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ اب یہ ہے اصل میں نفاق کا کردار۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا عزیز ہوتی ہے اور وہ دین کے تقاضوں کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ فتح مل جائے مسلمانوں کو، کامیابی ہو جائے تو آگے بڑھ کر مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جہاں دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کردار کا امکان تھا مدنی دور میں جا کر پیدا ہونے کا، تو مکی صورتوں میں ایڈوانس میں اس کے متعلق بتا دیا گیا، متنبع کر دیا گیا کہ اس کردار سے بچنے کی کوشش کرنا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اللہ ضرور ظاہر فرما دے گا انہیں جو منافق ہیں۔ یہ واحد مقام ہے مکی صورتوں میں جہاں منافقین کے لیے لفظ منافقین آیا ہے، ورنہ مکی صورتوں میں نفاق کا مرض بیان نہیں ہوا عام طور پر۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اس لیے بھی گزارتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہو جائے۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ احد کے حالات کے حوالے سے کہ مسلمانوں پر مشکل آئی تھی تو اللہ تعالیٰ واضح فرمانا چاہتا تھا کہ کون حق والے ہیں اور کون ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ اب اس کے بعد وہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جو بڑے تھے، بزرگ تھے اس معاشرے کے اندر، وہ اپنے نوجوانوں کو روکنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، اگر کچھ گناہ ہوگا اس میں تو ہم تمہاری برائیاں اٹھا لیں گے قیامت کے دن، ہم تمہارا بوجھ لاد لیں گے اپنے اوپر۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تم ہمارے راستے پر چلو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں ہیں کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور مزید اور بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ، یعنی خود تو گمراہ ہوئے اس کا بوجھ، اور دوسروں کو جو دین کے راستے سے روک رہے ہیں، دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کا بوجھ بھی انہی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ یہ تیسرا
مسئلہ بیان ہوا اس معاشرے کے حوالے سے کہ اپنے نوجوانوں کو بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ رویہ آج کے ادوار میں بھی، یہ رویہ آج کے دور میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی دین کی طرف آتے ہیں تو بڑوں کی طرف سے کچھ یہی کہا جاتا ہے کہ میاں بھی ذرا زندگی کے بہارے دیکھ لو، کہاں بھی دین کی طرف چلے ہو، یہ ہم نے اپنے بال دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں، ذرا آگے پیچھے دیکھ کر چلو، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں جو ہم نے یہ مال بنا کے رکھا ہوا ہے اور دولت جمع کی ہوئی ہے اور محلات بنا رکھے ہیں۔ یہ کچھ وہی انداز ہے جو یہاں تھا۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ ایسا نہیں کہا جاتا ہمارے معاشرے میں کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ لاد لیں گے، لیکن روکنے کا عمل جیسے اس وقت تھا وہ روکنے کا عمل آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس دور میں ایمان قبول کرنے کا مسئلہ تھا، ہمارے معاشرے میں ایمان قبول کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے مسئلہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ہے۔ تو وہاں جو مشکلات آتی تھی دین قبول کرنے کے اعتبار سے، ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہوگا دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ جیسے وہاں کلمے کا اعلان کرنا مشکل تھا، ایسے یہاں کسی نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا، کسی ہماری بہن کے لیے پردے کا اہتمام کرنا، کسی کے لیے حرام مال کو چھوڑ کر حلال روزی پر آ جانا، چاہے کم پر قناعت کرنا پڑے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس معاشرے میں ایمان قبول کرنے کے مسائل تھے، ہمارے معاشرے میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے مسائل ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے پہلا رکوع سورۃ العنکبوت کا، اس دور مشکلات کے حوالے سے رہنمائی۔ لیکن نوٹ فرمائی کہ 1400 برس پہلے بھی اہل ایمان پر مصائب آئے تھے تو اللہ نے یہ ہدایات عطا فرمائی۔ یہ قرآن ابد الآباد کے لیے اللہ کا ہدایت نامہ ہے۔ یہ مشکلات آج بھی ہیں دین کے راستے میں، تو رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں گی، اللہ آزمائے گا تمہیں، برداشت کرو۔ حقوق کا ٹکراؤ ہوگا، ایک طرف اللہ کے حقوق، ایک طرف بندوں کے حقوق آ جائیں گے، اللہ کا حق اوپر رہے گا ہمیشہ۔ دیکھو دین کے راستے میں مشکلات آئیں گی، تیار رہو، کہیں جھوٹے ایمان کا دعویٰ لے کے نہ بیٹھ جانا کہ فرار اختیار کر لو دین کے تقاضوں سے۔ اور کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو دین کے راستے سے، کہ جو روکنے والے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور جن کو روکا دین کے راستے سے ان کی گمراہی کا وبال بھی انہی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب 3 رکوع آ رہے ہیں جس میں انباء الرسل کا ذکر ہے، گزشتہ رسولوں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ربط یہ ہے کہ سن 5 نبوی میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہے، مشکلات کا دور تھا اہل ایمان کے لیے، تو پچھلے رسولوں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان پر بھی مشکلات آئیں۔ اہل ایمان ہر دور میں آزمائے گئے ہیں، لیکن بالآخر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اہل ایمان کے، تو تسلی بھی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو۔ تو اب 3 رکوع ہیں جس میں گزشتہ رسولوں کے حالات کا ذکر ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے دوسرے رکوع میں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، تو وہ ان کے درمیان 950 برس تک رہے۔ اندازہ کیجئے اتنا طویل عرصہ دین کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے گزارا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے راستے میں مشکلات آئی ہیں، 950 برس تک انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اب ہر دور کے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے تم تو ذرا سی زندگی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، برداشت کرو۔ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا جبکہ وہ ظالم تھے، یعنی نافرمان مٹا دیے گئے۔ یہ تسلی ہے کہ مخالفت کرنے والے اس انجام سے 2-4 ہوں گے جب بھی انہوں نے مخالفت کرنے کی کوشش کی۔ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا جبکہ وہ ظالم تھے۔ فانجیناہ واصحاب السفینۃ، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا۔ وجعلناہا آیۃ للعالمین، اور انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو اور ایک رائے ہے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ بعد والوں کے لیے سبق آموزی ہے اس میں، کہ 950 برس تک وہ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور یہ بھی کہ پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور مخالفین ہلاک کیے گئے۔ ایک رائے کہ اشارہ کشتی کی طرف ہے، مراد یہ کہ جب وہ طوفان ختم ہوا، وہ کشتی کسی جگہ موجود رہی جودی کے پہاڑ پر، بعد میں لوگ اس کو دیکھتے تھے تو ان کو وہ تباہی یاد آتی تھی، تو عبرت حاصل کرتے تھے۔ اور اس دور میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ کچھ آثار اس کشتی کے حوالے سے ملے ہیں، لیکن وہ حتمی بات اس کے متعلق ابھی نہیں کہی جا سکتی، واللہ اعلم۔
وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو یا اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، بے شک تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزقا، بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ اب خطاب ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے۔ آگے چل کر اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر اے مشرکین مکہ تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی ہیں تم سے پہلے بہت سی امتیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہی ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کیسے تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے کیسے تخلیق کی ابتدا فرمائی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا اس کو ایک دوسری تخلیق میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس سے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور وہی ایسا کرے گا۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہے وہ سزا دے اور جس پر چاہے وہ رحم فرمائے۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس کے بعد ابھی سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مزید بیان ہوا ہے اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اس قوم نے کہا کہ انہیں قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس مقام پر بیان ہوئی۔ بسا اوقات انسان دوستیوں کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ حق اس کے سامنے آتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دوست تو اس پر نہیں ہے، میرے رشتہ دار تو ایسا نہیں کر رہے، تو وہ انکار کر دیتا ہے حق کا، اور پھر یہی چیز اس کو لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے تلقین ہمیں ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ برے لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو برائی کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے۔ اب یہاں تو یہ ہو گیا معاملہ، اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کے مخالف ہو جائیں گے۔ ویلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، تم نے مجھے ورغلایا تھا، تم نے مجھے مروا دیا، تم نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لیکن اس وقت اس لعن طعن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس دنیا میں انسان کو حق قبول کرنا چاہیے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔
اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے لوط علیہ السلام، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فآمن لہ لوط، پس ان پر ایمان لے آئے لوط علیہ السلام۔ مراد یہ کہ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تو کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ فآمن لہ لوط، بس ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، مراد ان کی رسالت کا اقرار کیا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، شام کے علاقے کی طرف چلے گئے تھے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی اللہ غالب ہے، زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے علیہم السلام۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں جاری کر دیا نبوت اور کتاب کو۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں ان کا اجر دنیا میں عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم واقعی مردوں کے پاس جاتے ہو، بدکاری کرتے ہو، ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور اصل راستے کو ترک کر دیتے ہو۔ مراد یہ کہ جو اللہ نے فطری طریقہ عطا فرمایا شوہر اور بیوی کا تعلق، اس کو تم نے قطع کر دیا۔ اسی تعلق کے ذریعے سے نسل انسانی کا بقا ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تم نے اللہ کے اس عطا کردہ فطری طریقے کی مخالفت کر دی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، مراد ہے ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور اصل راستے کو ترک کر دیتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں میں ناشائستہ حرکات کرتے ہو۔ اب یہ ہے صدیوں پرانی بات جو قرآن نے بیان کی۔ آج یہی حرکتیں اب قانون کے سہارے ہو رہی ہیں امریکہ اور یورپ کے اندر۔ ہم جنس پرستی کو قانون کا سہارا دے دیا گیا ہے۔ انسان جب گرنے پر آتا ہے تو وہ انسانیت سے بھی گرتا ہے اور حیوانیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ عمل کہ معلوم حد تک جانوروں میں بھی ثابت نہیں ہو سکا، آج اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے مغرب کے معاشروں میں اور امریکہ کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اس حملے سے محفوظ فرمائے۔ اسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حیا اور شرم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فطری راستہ اس نے عطا فرمایا جنسی جذبے کی تسکین کا، اسی کو اختیار کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مغرب کے اس فلسفے سے اور مغرب کی اس گمراہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فما کان جواب قومہ، بس ان کے قوم کا جواب تو یہی تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مفسدین کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ کا عذاب آیا قوم لوط پر اور وہ برباد کر دی گئی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ مزید بیان ہوا ہے اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، تو ان فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام۔ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا، فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ نافرمان تھی، وہ عذاب سے نہیں بچی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں انہوں نے گھٹن محسوس کی۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت اور غم مت کھائیے۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ لوط علیہ السلام اس لیے پریشان ہوئے کہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے، نوجوان لڑکوں کی صورت میں، اور قوم جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی،
اس کا انہیں خوف ہوا کہ قوم ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے. تو فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو عقل رکھتے ہیں. اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو آ پکڑا زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، مراد ہے کہ وہ برباد کر دیے گئے. وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور قوم عاد اور قوم ثمود، مراد ہے ان کو بھی ہلاک کیا گیا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور اے لوگوں تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں، یعنی ان کی بستیاں مشرکین کے راستے میں آتی تھی، ان کے کھنڈرات یہ دیکھا کرتے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر انہیں حق کے راستے سے روکا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، جبکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے، یعنی ان لوگوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا. بے وقوف نہیں تھے، غور و فکر کرتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان، یعنی یہ سب بھی ہلاک کیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ بچ کر نکل جانے والے نہ تھے. اب اس کے بعد تمام قوموں کا مجموعی طور پر ذکر ہو رہا ہے، اور جو مختلف طرح کے عذاب اللہ نے نازل فرمائے مختلف قوموں پر، ان سب کو اس ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے ہے بعض کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، جیسے کہ قوم لوط. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، جیسے کہ قوم ثمود اور اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے کہ قارون. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے قوم نوح اور آل فرعون. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم فرماتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے ایک تمثیل اور ایک مثال بیان فرمائی ہے. ایک مکڑی کے جالے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بے بسی کو ذکر فرمایا ہے اس مقام پر. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار اختیار کر لیے ہیں مکڑی کی مانند ہے. اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا یعنی اس کا جالا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر بے شک مکڑی کا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. مراد یہ کہ مکڑی کا جالا سردی کے ایک تھپیڑے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، معمولی سی ہوا اس کا جھونکا وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، انتہائی کمزور. مزید جدید سائنس سے میں یہ بھی بتایا کہ اس گھر کے اندر کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جو مکڑی ہوتی ہے یعنی مادہ، وہ اکثر اوقات اپنے نر کو بھی مار دیتی ہے. یہ گھر کے اندرونی کیفیت ہے جو ماڈرن سائنس سے میں بتائی آج. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، جھوٹے معبودوں کو، ان کا عالم بھی ایسا ہے کہ جیسا کہ مکڑی کا گھر. اللہ علی کل شیء قدیر، باقی ہر کوئی اس اللہ کا محتاج ہے. تو جو خود محتاج ہو وہ کسی کے کیا کام آ سکتا ہے؟ تو اس شرک کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی. اللہ کے سوا کسی اور پر توکل کرنا، کسی اور سے توقعات وابستہ کر لینا، اس کی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ آج ہماری توقعات کس سے وابستہ ہیں؟ اللہ سے، یا دنیا کے کسی مالدار آدمی سے، یا کسی ادارے سے، یا اجتماعی سطح پر کسی قوم سے، کسی حکومت سے، کہ یہ ہمارے مائی باپ ہیں، گویا یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے سوا کسی اور سے توقعات وابستہ کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی ثبات نہیں ہے. ایسے ہی جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتا ہے،
یا کوئی قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے توقعات وابستہ کرتی ہے وہ انتہائی کمزور اور بودی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وما يعقلها الا العالمون، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم رکھنے والے جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا بامقصد طور پر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو ایک ایک ذرے میں توحید کے دلائل نظر آتے ہیں، وہ اللہ ہی سے سہارا طلب کرتے ہیں، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی کے ہو رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں نوٹ فرمائیے کہ اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ اب جو 3 رکوع اس سورہ مبارکہ کے، اس میں مشرکین کے حوالے سے بھی گفتگو ہے اور اہل ایمان کو بڑی اہم ہدایات اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجیے اس میں سے جو آپ پر وحی کی گئی کتاب میں سے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سورہ مبارکہ جیسے عرض کیا گیا سن 5 نبوی میں نازل ہوئی، مشکلات کا دور تھا۔ اب اس کے حوالے سے 2 بڑی اہم ہدایات، قرآن کی تلاوت اور نماز کا اہتمام۔ نوٹ فرمائی کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں بھی قرآن کی تلاوت کا ذکر آیا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ بھی سن 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اسی قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، تو اہل ایمان جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو انہیں نصیحت حاصل ہوتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ مشکلات آتی ہیں اہل ایمان پر لیکن اللہ بالآخر مدد فرماتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ تلاوت جو سمجھ کر کی جائے، جو تأثر لیتے ہوئے کی جائے، غور و فکر کے ساتھ کی جائے، تو اس کے ذریعے سے سہارا لینے کی تلقین کی گئی۔ اور نمبر 2 نماز کا اہتمام۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اور سورۃ البقرہ آیت 153 میں کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ نماز اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو، یہ نماز بندے کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ تو مشکلات کے دور میں خاص طور پر بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو سہارا عطا فرماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ یہ مستقل وظیفہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مزید نوٹ فرمائی کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے پابندی سے ادا کرنا، اس کے آداب کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ 5 اوقات میں بار بار جب بندہ اللہ کے حضور جائے گا اور سمجھ کے قرآن پڑھے گا، سورہ فاتحہ ہی سمجھ کر اگر وہ پڑھ لے تو اللہ کی بھی یاد تازہ ہوگی، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کی بھی یاد تازہ ہوگی۔ پھر اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اپنے عبادت کا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ بھی یاد رہے گا۔ تو بار بار یہ نماز 5 اوقات میں جو دی گئی اسی لیے تاکہ اللہ کی اور آخرت کی یاد تازہ رہے، تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اور انشاءاللہ جو نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا ہم کریں گے تو یہ نماز انشاءاللہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ وقت لگتا ہے اس کے اندر لیکن روکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے کہ جو نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے۔ تو نماز ادا بھی کرنی، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے ضرور روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی شے ہے۔ قرآن کی تلاوت ذکر کا بہت بڑا ذریعہ، بلکہ قرآن مجسم ذکر ہے، الذکر ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ نماز بھی اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں یہ الفاظ آئے۔ لیکن نوٹ فرمائیں کہ ذکر ہر موقع پر مطلوب ہے۔ جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو کہا گیا سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 200 میں کہا گیا حج کے مناسک مکمل ہو گئے، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔
تو نماز تو ایک معین وقت میں ادا کرنی ہے، لیکن ذکر ہر موقع پر مطلوب ہے، جس میں قرآن کی تلاوت ذکر ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں بھی ہیں، ہر حال میں یہ ذکر مطلوب ہے۔ اور اس ذکر کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 152 میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو مومن کو جو شے سہارا دیتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو بندہ جتنا اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا اتنی ہی اللہ کی توجہ بندے کی طرف رہے گی، اتنی ہی اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہو جائے گی۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ ہدایات عطا کی گئیں، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام، اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ ہمیں بھی ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔